الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو حصہ اول کے مقدمہ سنتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سبق ہے اور اسے باغور سنیں اور سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مقدمہ یعنی ابتدائی باتیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے جو باتیں بتائی جاتی ہیں اسے مقدمہ میں لکھا جاتا ہے، تو وہ باتیں جو مقدمہ میں ہو وہ اس کتاب کے تعلق سے لکھی جاتی ہے، اہم باتوں کو جس پر پوری کتاب نربھر ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مقدمہ میں کیا کچھ ہے۔ علم نحو کی تعریف۔ اس کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، یہ علم نحو کہلاتا ہے۔ یہ دھیان رکھیں کہ عربی الفاظ میں جو بھی عربی الفاظ ہمیں دیکھنے ملتے ہیں قرآن و حدیث میں، اس میں اسم بھی ہوتے ہیں، فعل بھی ہوتے ہیں، حرف بھی ہوتے ہیں، تو اس کے آخری حرف میں جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں، اس میں جو بھی حرکت ہوتے ہیں، ان کے احوال کا علم ہی علم نحو میں سکھائی جاتی ہے کہ کہاں زبر ہوگا، کہاں زیر ہوگا، کہاں پیش ہوگا۔ تو ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم نحو کہتے ہیں۔ اب ان کا ٹاپک مین کیا ہوتا ہے؟ علم نحو کا موضوع یعنی ٹاپک، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی علم نحو میں کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے اور اسی پر توجہ دی جاتی ہے۔ علم نحو کے غرض کیا فائدہ ہے اس کو سیکھنے کے؟ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظ غلطی سے بچنا ہے، کہ ہم جب بھی کوئی عربی تلفظ زبان سے کریں تو اس میں کہاں زبر بولنا ہے، کہاں زیر، کہاں پیش، تو یہ عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچاتا ہے یہ علم، یہ فن۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کو نحو نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا رہی؟ تو اس کی دو وجہ اس کتاب میں لکھی گئی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، نحو کا ایک معنی طریقہ اور دوسرا معنی مثل ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، یہاں دو دیا ہوا ہے۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کے زبر، زیر، اس کے حرکات و سکنات سے بات کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں، یعنی اعراب والا علم۔ مرتبہ علم نحو کا، یعنی مقام و مرتبہ کیا ہے اس علم کا، اسے کب حاصل کرنی چاہیے اور کب نہیں۔ علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم صرف یعنی گردانے وغیرہ، سیگے وغیرہ کا علم، اس کو حاصل کرنے کے بعد علم نحو کی طرف بڑھنی چاہیے۔ علم نحو کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اس کے محلے میں کسی ایک نے اس پر مہارت حاصل کر لی تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ما بہل استمداد، یعنی علم نحو بنانے میں
وہ کن چیزوں کا مدد لیتے ہیں؟ وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے چیز ہیں؟ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے کہ ان میں کون سا طریقہ رائج ہے، کس طریقے پر عربی کو رکھا گیا ہے، اسی انداز سے وہاں سے قرآن و حدیث سے قواعد نکال کر علماء نحات جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے نحوی جو ہوتے ہیں، اس نے نحو کے قواعد بنائے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ علم نحو کا واضح کون ہے، بنانے والا کون ہے، اس علم کا بلڈر کون ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں، ایسے تو کئی نام آتے ہیں لیکن یہاں 3 نام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے علم نحو کا ایجاد کیا۔ نمبر 2 خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی شیر خدا، انہوں نے بھی اس علم پر کام کیا ہے، تو اسے بھی علم نحو کے واضح کہتے ہیں۔ نمبر 3 سیدنا ابو الاسود دؤیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ ہے جو تابعی بزرگ ہے، حضرت علی کے کہنے پر آپ نے علم نحو کو ترتیب دیا، یعنی اسے بنایا، تو یہ واضح کہلاتے ہیں، بنانے والے کہلاتے ہیں۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ مشہور نحات یعنی بڑے بڑے علم کے ماہرین جو تھے اس وقت کے، تو وہ کون کون سے تھے؟ تو اب اس کے 2 کیٹیگریز ہوتے ہیں، ایک بصرہ میں رہنے والے اور ایک کوفہ میں رہنے والے۔ بصرہ کو رہنے والے بڑے بڑے نحوی حضرات کو بصریین کہتے ہیں، اور کوفہ میں رہنے والے کو کوفیین کہتے ہیں۔ آئیے ان کے نام جانتے ہیں۔ سیبویہ پہلا، دوسرا خلیل، تیسرا یونس، چوتھا اخفش، پانچواں قطرب، چھٹا مازنی، ساتواں زجاج، آٹھواں ابن کسان، نوواں سیرافی، 10واں فارسی اور 11واں ابن جنہ۔ یہ 11 نام ہیں جو بصرہ میں رہنے والے تھے، تو یہ بصریین کہلاتے ہیں، اور انہی کے مذہب پر ہم اہل سنت بھی ہیں۔ کوفہ میں رہنے والے بڑے بڑے نحات، علم نحات کے ماہرین وہ کون ہیں؟ کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، یہ حضرات کوفہ کے ہیں اور یہ کوفیین کہلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مقدمہ کو بار بار پڑھیں کہ ہر امتحان میں ان کے تعلق سے پوچھ ہی لیا جاتا ہے، تو امتحان کے روح سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جس فن کو پڑھ رہے ہیں اس کے علم کی تعریف، نحو، غرض و غایت وغیرہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے مقدمہ علم نحو میں بہت اہمیت ہے، اسے یاد رکھیں، مشق کیجئے اور دہراتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آگے بہت سارے فوائد دکھیں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، صحت مند رہیے اور سبق یاد کرتے رہیے۔